بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کو خوش کرنا ایک ناممکن بات ہے، لیکن پروپیگنڈا جو ہے ایک ایسی چیز ہے، اگر مخالف آپ کا چلائے نہیں تو وہ پھر کیسے جو ہے اوپر آئے گا۔ خیبر پختونخوا اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ جب خیبر پختونخوا کی حکومت آئی تھی تو اس حکومت کو کہا جاتا تھا کہ یہ معاشی دیوالیہ صوبہ ہے، یہ کیسے چلے گا۔ آج یہ صوبہ جو ہے پاکستان میں بہترین کارکردگی دکھا رہا ہے، اور میں آپ کے سامنے بھی اس کی ایک جھلک بھی رکھوں گا۔ تو جب وہ بہترین کارکردگی دکھا رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ مخالف جو ہے، جو جیلس ہوتے ہیں لوگ، ان کو وہ چیز ہضم نہیں آتی، اور پھر انہوں نے اب نیا رخ میں دیکھ رہا ہوں میڈیا میں بھی نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ جی خیبر پختونخوا میں گورننس کے بڑے ایشو ہو گئے، تو اب وہ دیوالیہ، اور جو کیونکہ آج ہمارے پاس 3 ماہ کی تنخواہ کے برابر ہمارے پاس ریزرو میں پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہی صوبہ ہے جہاں پہلی تاریخ کو یہ سوچتا تھا کہ تنخواہ کیسے پوری کریں گے، آج اس کے پاس یہ معاشی حالات ہیں، تو وہ رخ جو ہے انہوں نے گورننس کی طرف موڑ دیا۔ گورننس اگر خراب ہوتی تو یہ معاشی حالات کیسے بہتر ہوتے ہیں، ایک سوچنے والی بات ہے، سوال یہ آپ سب کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو مخالف ہیں وہ پینک کر رہے ہیں، اور علی امین گنڈاپور کی جو کارکردگی ہے اس سے جو ہے وہ گھبرا گئے، اور یہ پروونسز کے لیے بھی چیلنج ہے۔ یہ ہمارے مخالف نہیں، پنجاب کی بھی آپ کارکردگی سامنے رکھیں، سندھ کی بھی رکھیں، اس پہ آپ جو ہے ٹی وی پہ پروگرامز رکھیں، اور فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ۔ یہ مفروضوں پہ چلا کے دل خراب کرنے والی بات نہیں ہے۔ اب جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا نے پہلے 3 ماہ میں 103 ارب کا سرپلس پروڈیوس کیا تھا، اور اس کا ٹارگٹ تھا، ہدف تھا 45 ارب۔ اب وہ بات 103 ارب سے 6 ماہ میں بہت آگے چلی گئی ہے، نمبر فائنل ہونا ہے، لیکن یہ جو ہے بہت آگے چلی گئی ہے۔ شاید ہو سکتا ہے جو ہمارا پورے سال کا جو ہدف تھا اس کے ہم تقریباً 80% پہ پہنچ چکے ہیں، لیکن نمبر فائنل ہو جائے تو بہتر ہے، اس وقت بات کریں گے اس پہ۔ اور یہ کارکردگی اب آپ پنجاب کی بھی دیکھیے گا، سندھ کی بھی دیکھیے گا، بلوچستان کی بھی دیکھیے گا۔ ایک اور آپ سے بات ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، یہ دیکھیں، اور میں اب آپ کے لیے پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں کہ خیبر پختونخوا نے اپنے آمدنی میں کیسے اضافہ کیا۔ خیبر پختونخوا نے 49% اپنی آمدنی میں پہلے 6 ماہ میں اضافہ کیا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں۔ خیبر پختونخوا کا جو اس سال ٹیکس کا ہدف تھا 63 ارب روپے، آدھے سال میں اس نے جو ہے 31 ارب کلیکٹ کرنا تھا، 30.67% زیادہ کلیکٹ کیا، 30.67 ارب روپے کلیکٹ کیا۔ اسی طرح جو نان ٹیکس ریونیو تھا اس کا ہدف تھا 30 ارب، اور پہلے 6 ماہ میں اس میں ہم نے 12 ارب روپے کلیکٹ کیے ہیں۔ کل ملا کے پچھلے سال کے مقابلے میں ہمارے جو ٹیکس اور نان ٹیکس کلیکشن ہے اس میں 14 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے، جو 49% ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو بھی جو ہے 23% سے اس کی اضافہ ہوا ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی آمدنی میں 49% اضافہ ہوا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں، پورا دن خبریں خیبر پختونخوا، پورا دن ان کی آپس میں لڑائی، نیشنل جو اس وقت سب سے بڑا عوامی المی ہے اس سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے۔ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرنا چاہوں گا۔ کل اسٹیٹ بینک نے پاکستان کی 6 ماہ کی جو معاشی کارکردگی ہے اس میں ایک جائزہ رپورٹ پیش کی ہے، اس کے میں چند چیدہ نکات آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ پہلی جو سرمائی ہے اس میں پاکستان کی جو جی ڈی پی گروتھ جسے شرح نمو کہتے ہیں اس کی رفتار 0.9% ہے، جو پچھلے سال انہی کی حکومت تھی 2.3%۔ یہاں واضح کر دوں، عمران خان کی آخری 2 سال 6% سے اوپر گروتھ تھی۔ اب گروتھ پہ بات نہیں ختم کرنی چاہیے، نیچے بھی آنا چاہیے کہ پاکستان میں زراعت میں کیا ہوا 6 ماہ میں، 3 ماہ میں، صنعت میں کیا ہوا، خدمات میں کیا ہوا۔ زراعت میں حکومت کہتی ہے کہ 1.15% ترقی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ کہتی ہے کہ جو مین کراپ ہے، جو اصل فصلیں ہیں، جو میری آپ کی جو روزمرہ کی استعمال میں آتی ہیں، اس کی پیداوار میں پچھلے سال کے مقابلے میں 11.2% کمی ہوئی ہے، جس میں کپاس 29.6% کمی ہوئی ہے، چاول 1.2% کمی ہوئی ہے، گنا 2.2% کمی ہوئی ہے، اور میز جسے مکئی کہتے ہیں 15.6% کمی ہوئی ہے۔ اب اس کو بیلنس کرنے کے لیے، جب اتنی کراپس میں کمی ہوئی ہو
تو مال مویشی وہ کیسے گرو کر سکتا؟ معاف کیجیے گا، مال مویشی کیونکہ بیلنس، کیونکہ اس کی کوئی گنتی نہیں ہوتی، اس میں حکومت کا دعویٰ ہے کہ 4.9% ترقی ہوئی ہے، یعنی کہ پچھلے سال سے مین کراپ اتنی کم ہو گئی 11%، لیکن مال مویشی ملک میں بڑھ رہا ہے، اور وہ میرے خیال سے ہوا پہ کھانا پینا اس کا چل رہا ہے، سوکھی۔ اچھا، دوسری آ جائے صنعت میں جو ہے اس وقت 1.03% کی منفی کارکردگی ہے۔ اچھا، اس میں مرکزی بینک کو بھی شاباشی دینی چاہیے، اس میں لکھ رہے ہیں کہ پچھلے سال 4.9% منفی تھی، اس سال منفی 1.3% کم ہوئی ہے، صرف تو پچھلے سال سے بہتر ہے۔ بیوقوفو، پچھلے سال کی کارکردگی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی 4 پچھلے سال کم ہوئی تھی، اس میں جمع کریں گے منفی 1%، تو 5% کمی ہو گئی ہے۔ ملک میں اور پیداوار، آبادی بڑھ رہی ہے، پیداوار کم ہو رہی ہے۔ تیسری چیز خدمات میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی 1.43% اضافہ ہوا ہے، اس کی بڑی تعریفیں کر رہے تھے وہ خدمات۔ اب خدمات میں ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ 1.43% اضافہ ہوا ہے، دوسری طرف قبول کر رہے ہیں کہ ملک میں ہول سیل ریٹیل ٹریڈ، ٹرانسپورٹ اینڈ سٹوریج، اگر ہول سیل اور ریٹیل وہ منفی رہی ہے، تو اگر ہول سیل اور ریٹیل منفی رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، لوگ خریداری نہیں کر پا رہے اور ان کے لیے کاروبار تباہ ہو رہے ہیں۔ اور ٹرانسپورٹ اینڈ سٹوریج، اگر ملک میں قوت خرید ختم ہو جائے گی، ملک میں پیداوار ختم ہو جائے گی، اگر گنے کی پیداوار کم ہوگی، کپاس کی ہوگی، تو اس کی ٹرانسپورٹ بھی نہیں ہوگی۔ تو ان دو شعبوں میں بہت زیادہ کمی آئی ہے۔ اب پاکستان میں کون سے شعبے سب سے زیادہ روزگار پرووائڈ کرتے ہیں؟ نمبر 1 زراعت، نمبر 2 صنعت، نمبر 3 خدمات۔ تینوں شعبوں میں آپ کی منفی ہے، تو اس میں آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی بے روزگاری اس وقت ہے، جس کی وجہ سے 18 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے 2 سالوں میں چلے گئے۔ آ جاتے مہنگائی میں زیادتی ہوگی، حکومت جو بار بار مہنگائی کی بات کرتی ہے، یہ بات تو اب سب کو واضح ہو گئی کہ جو مہنگائی کے نمبر جو بتاتے ہیں وہ مہنگائی کی قیمتوں میں کمی نہیں بتاتے، رفتار میں بتاتے ہیں کہ رفتار میں کمی ہوگی، قیمتیں بڑھ رہی ہیں لیکن رفتار اس کی اب کم ہو گئی ہے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ مہنگائی پہلے 6 ماہ میں 7.2% ہے، جس میں کھانے پینے کی مہنگائی 2.7% ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے، اکنامکس کی زبان میں کہا جاتا ہے کور انفلیشن، یعنی کہ جو غیر کھانے پینے کی چیزیں یا غیر بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کے علاوہ جو چیزیں، چاہے اسکول کی فیس ہے، چاہے اسپتال کی ہے، چاہے دوائیں ہیں، یہ تمام چیزیں، چاہے جوتا ہے، چاہے کپڑا ہے، اس میں حکومت خود کہہ رہی ہے کہ 9.5% مہنگائی ہے۔ کتنے جھوٹے ہیں، مطلب کتنا قوم کو مس لیڈ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے پیکا ایکٹ لے کر آئیں گے، سوشل میڈیا پہ ہم قدغن لگائیں گے۔ یہ باتیں جب سچ کوئی کرتا ہے تو اس کو برداشت کریں۔ تو یہ جو تھی، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں۔ جب گورننس کی بات ہے تو پھر مکمل کرتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی گورننس میں نے آپ کو بتا دی۔ حکومت کے اہداف یہ اس سے برے ہی ہو سکتے ہیں، اچھے نہیں ہو سکتے۔ جو اسٹیٹ بینک نے دیے میں نے آپ کے سامنے وہ رکھے۔ یہ جس کیمرے سے میری ویڈیو بن رہی ہے، اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ جتنا آپ موٹے ہیں اس سے جو ہے آپ زیادہ لگتے ہیں کیمرے میں، اگر آپ اصل میں دیکھیں۔ اس طرح اسٹیٹ بینک نے جو تصویر کشی کی ہے اس سے بری ہو سکتی ہے پاکستان کی تصویر کشی، اچھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھا جو میں آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا تھا۔ بہت بہت شکریہ۔